پر زمینی حملے بھی شروع کر دیے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ ناظرین، اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کو اس وقت تقریباً 3 ہفتے سے زائد ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک اسرائیل کی جانب سے جو ہے اسرائیل کے سر پر خون کا بھوت سوار ہے، وہ فلسطین کے نہتے شہریوں کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، اور غزہ کی پٹی کے اوپر وہاں پر تو بہت زیادہ جو ہے اس کی جاریت جاری ہے۔ غزہ کے تقریباً جو ہے وہ آدھے شہر کو اسرائیل کی جانب سے تباہ و برباد کر دیا گیا ہے۔ اس وقت وہاں پر صرف مٹی کا ڈھیر نظر آتے ہیں اور کچھ وہاں پر نظر نہیں آتا، کیونکہ اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ غزہ میں تقریباً جو ہے وہ فضائی حملوں کے ساتھ ساتھ زمینی حملے بھی کرے گا۔ تو اس نے جو اپنا کام ہے وہ شروع کر دیا ہے فلسطین میں، اس نے غزہ پر وہاں پر زمینی حملے بھی شروع کر دیے ہیں، لیکن حماس کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے جو زمینی حملے کیے گئے ہیں اس کی جاریت کا ان کو منہ توڑ جواب دیا گیا ہے۔ تو ناظرین، گزشتہ دنوں اسرائیل نے ایک اعلان کیا تھا کہ وہ فلسطین کے اندر جو غزہ کی پٹی میں غزہ کے شہر پر ایک ہاسپٹل ہے القدس کے نام سے، انہوں نے کہا تھا کہ اس ہاسپٹل کو فلسطین جو ہے وہ فوری طور پر خالی کر دے۔ فوری طور پر خالی کرنے کا اس کا مقصد یہ تھا کہ اس نے کہا ہے کہ جی وہاں پر حماس کے جو سپاہی ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس ہاسپٹل کے اندر تقریباً بہت سارے پناہ گزین جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں۔ اس وقت تقریباً خواتین اور بچوں کی تعداد اگر دیکھی جائے تو وہ 12,000 سے زائد بچے جو ہیں وہ لوگ وہاں پر پناہ لیے ہوئے ہیں، کیونکہ وہاں پر مریضوں کا علاج بھی جاری ہے۔ تو جنگ کے اندر تو یہ چیز بتائی جاتی ہے کہ ہاسپٹل جو ہیں ان کو رعایت کی جاتی ہے، ان کو نہیں چھیڑا جاتا، وہاں پر ان کے اوپر بمباری نہیں کی جاتی، لیکن یہاں پر تو نہ تو مساجد کو چھوڑا جا رہا ہے اسرائیل کی جانب سے اور نہ ہی کسی ہاسپٹل کو چھوڑا جا رہا ہے۔ بہت ساری جو ہیں وہ مساجد شہید ہو چکی ہیں، ہاسپٹل جو ہیں وہ تباہ کر دیے گئے ہیں، لیکن اسرائیل کی جانب سے جو ہے اس کی جاریت وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ فلسطین کی جانب سے، حماس کی جانب سے بھی بہت زیادہ حملے کیے جاتے ہیں اسرائیل کے اوپر، جو بھی وہ جاریت کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ حماس کے فوجی جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں ان کو پسپا کرنے کی۔ لیکن اگر اس وقت دیکھا جائے تو تقریباً آج کی رپورٹ کے مطابق 8,000 سے زائد شہداء کی تعداد ہو چکی ہے فلسطین میں، جو کہ اسرائیل کی جانب سے بمباری کا شکار ہو چکے ہیں، اسرائیل کی جانب سے میزائل کا شکار ہو چکے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اسرائیل یہ چیز نہیں دیکھ رہا کہ اس کے جو میزائل ہیں وہ کہاں پر گر رہے ہیں کہاں پر نہیں گر رہے ہیں۔ وہ جان بوجھ کر جو ہے وہ شہری آبادیوں کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں، لیکن بات وہاں یہاں تک نہیں ختم ہوتی، وہ بہت زیادہ جو ہے وہ جاریت میں لگا ہوا ہے۔ اور دوسری جانب امریکہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی ہم جنگ بندی کروا رہے ہیں، لیکن جس وقت وہاں پر دعویٰ کیا جاتا ہے تو ساتھ ساتھ جو ہے امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو اسلحہ بھی فراہم کیا جا رہا ہے۔ تو اگر اسرائیل کو اسلحہ فراہم کیا جا رہا ہے تو پھر امریکہ اس دعوے کو کس طرح دعویٰ یہ کیسے کر سکتا ہے کہ وہ جنگ بندی چاہتا ہے؟ تو ناظرین، یہاں پر یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ عالمی طاقتیں جتنی ہیں ان کو سامنے آنا ہوگا، کیونکہ پاکستان کی اگر بات کرتے ہیں تو پاکستان تو بہت دور بیٹھا ہے، لیکن پاکستان کے اندر بھی اس وقت مظاہرے بہت زیادہ جاری ہیں، فلسطین کے حق میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، بہت سارے جو ہیں وہ اجلاس کیے جا رہے ہیں، سیمینارز ہو رہے ہیں، اور فلسطین کو یہ بابر کروایا جا رہا ہے کہ پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ اقوام متحدہ میں جو ہمارے مستقل مندوب ہیں منیر اکرم صاحب، اس نے بھی وہاں پر ایک قرارداد منظور کروائی ہے اقوام متحدہ میں کہ فلسطین کے حق کے اندر کہ اسرائیل کی جو ہے وہ فوری طور پر جنگ بندی کا اعلان کرے، اور تاکہ نہتے معصوم جو فلسطینی ہیں ان کی شہادتوں سے روکا جا سکے ان کو۔ تو دوسری جانب عالمی طاقتوں کو بالکل سامنے آنا ہوگا، وہاں پر نزدیک کے جو ممالک ہیں اسلامی ممالک ان کو بڑھ چڑھ کر وہاں پر
सामने आना होगा और इसराइल की ये जो जारियत है उसको रोकना होगा। गुज़िश्ता दिनों तुर्की ने और ईरान ने और साथ साथ शाम, लबनान, उन्होंने ये बात की थी, उन्होंने ये दावा किया था अगर इसराइल जो है वो ज़मीनी हमला करता है फ़लस्तीन पर तो जो उनकी जानब से हमले किए जाएंगे और इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन बात यह है कि इसराइल तो अपनी जारियत कर चुका, लेकिन अभी तक इस्लामी ममालिक की जानब से कोई भी एक्शन सामने नहीं आया कि उनकी जानब से इसराइल के ऊपर या तो अटैक किया जाए, क्योंकि ईरान ने ये बात की है कि अगर इसराइल वहाँ पर अपनी फ़ौजें भेजता है, हम गज़ा में ज़मीनी हमला करता है तो वो बम गिरा देगा। लेकिन अभी तक ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है कि इसराइल किसी से भी डर सके। लेकिन वो किसी का जो बयान है वो कहीं पर भी खातिर नहीं ले रहा, वो अपनी जो उसकी जारियत है वो जारी है। तो लिहाजा आलमी ताकतों को चाहिए कि अक़वाम मुत्तहिदा को भी चाहिए कि अक़वाम मुत्तहिदा सख्ती से के साथ अपनी जो करारदादें हैं फ़लस्तीन के हक़ में उनको उसके ऊपर अमल दरामद करवाए और इसराइल को जो है इस जारियत से रोके और फौरी तौर पर जो है इस जो ये जंग हो रही है इसको बंद करवाने में अपना क्या अहम किरदार अदा करें। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।